اس نے اپنے عکس بنا کے انہیں بھیج دیا اپنی. بس یہ وہ وجود ہے جس کے اندر اس کے نور کی حقیقتیں اور تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں. یہ وہ سراپے ہیں, یہ وہ شکلیں ہیں جو اس کی پہچان کرواتے ہیں. آسان کر دیتا ہوں, یہ 14 وہ صاف اور شفاف آئینے ہیں جن سے توحید نظر آتی ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے اللہ کو ضرورت کیا تھی شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کروانے کی؟ تو پروفیسر صاحب پھر میں تو یہی جواب دوں گا نا, اس کو ضرورت نہیں تھی, ہم جاہل تھے. اسے ہماری علمی قابلیت کا پتہ تھا. یہ اتنے پڑھے لکھے ہیں, یہ اپنے بچے کو پڑھاتے الف ہیں اور دکھاتے انار ہیں, پڑھاتے الف ہیں دکھاتے انار ہیں, پڑھاتے بے ہیں دکھاتے بکری. اب استاد کا گریبان پکڑ کے پوچھ پڑھایا الف دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے انار پہچان ہے, الف لفظ ہے انار پہچان ہے. تو بات تو یہی ہے, اللہ ذات ہے, 14 پہچان ہے. یہ ذات ہے 14. مشکل بات تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے اس کی پہچان کروائی. انہوں نے زمانے میں آ کے بتایا کہ اللہ ہے. یہ اللہ بننے نہیں آئے تھے, اللہ منوانے آئے تھے. واللہ بخدا بہت آسان تھا ان کے لیے اپنے آپ کو اللہ منوانا. جس دور میں لوگ پتھر پوج رہے تھے وہ انہیں سجدہ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کہ اللہ وہ ہے جسے ہم جھک رہے ہیں. ہم سجدے کرتے ہیں جنت کے لالچ میں, یہ سجدے کرتے ہیں اسے منوانے کے لیے. کتنا فرق ہے ان کی عبادت میں اور ہماری عبادت میں. یہاں جنت کا لالچ کوئی نہیں, دوزخ کا خوف کوئی نہیں. یہاں عبادت ہے تو توحید کو منوانے کے لیے ہے, اللہ کو منوانے کے لیے ہے. کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی ادیان عالم آ چکے تھے, ہر دین کا آغاز, دین کا وجود خوف کی وجہ سے ہوا تھا. جو پتھر سے ڈرے انہوں نے پتھروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. سورج کو گہن لگ گیا, لوگوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا. سانپ نے کسی کو ڈس لیا, انہوں نے کہا جو موت دے سکتا ہے پھر زندگی بھی یہی دیتا ہوگا. انہوں نے سانپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے سانپ کو راضی کرنا شروع کر دیا. اگر پانی دریا سے نکل آیا اور اس نے ندیاں بہاتے ہوئے وہ سینکڑوں سیلاب کی صورت میں وادیاں بہا کے لے گیا, تو لوگوں نے کہا پھر پانی مارتا ہے, تو لوگوں نے گنگا کو ماں کہنا شروع کر دیا اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا. کیا کہنے علی ابن ابی طالب تیرے, تو انہیں توحید کو کیسے کیسے منوایا ہے. علی سے پہلے لوگ پتھر کو خدا کہتے تھے, سورج کو خدا کہتے تھے, چاند کو خدا کہتے تھے, بندوں کو خدا کہتے تھے. علی نے آ کے سانپ کو چیر کے بتا دیا سانپ خدا نہیں ہوتا, بتوں کو توڑ کے بتا دیا پتھر خدا نہیں ہوتے, سورج کو پلٹا کے بتا دیا سورج خدا نہیں ہوتا, خود سجدہ کر کے بتا دیا بندہ بھی خدا نہیں ہوتا. اول ما خلق اللہ نے, سب سے پہلے اللہ نے محمد کے نور کو خلق کیا اور پھر میں اور علی ایک نور سے خلق ہوئے. بندے نے سوال کیا یا رسول آپ کا نور کب سے؟ فرمایا جب کچھ نہ تھا. پھر بھی کب سے ہے؟ فرمایا خدا نے 12 حجابات بنائے, 12 پردے بنائے, 12,000 سال تک ہمارا یہ نور حجاب قدرت میں رہا, جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال تک یہ نور حجاب منت میں رہا, جہاں پر سبحان من ہوا قائم لیلہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک یہ نور حجاب سعادت میں رہا, جہاں پر سبحان من ہوا دائم لیلہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک یہ نور حجاب کرامت میں رہا, جہاں پر سبحان من ہوا غنی رفت کی تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال تک یہ نور حجاب عزت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک یہ نور حجاب رفت میں رہا, جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک نور حجاب نبوت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک نور حجاب ہیبت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الموت کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک نور حجاب غیبت میں رہا, جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الموت کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک نور حجاب حسن میں رہا, جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رہا, جہاں پر سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. رسول کہتے ہیں 12 پردوں سے ہمارے نور کا نکلنا تھا. فقطر منهم مئة فقطر 24, میرے نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گر گئے. خدا نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنا دیا. میرے پسینے کے قطرے گرتے گئے, کوئی آدم صفی اللہ بن گیا, کوئی نوح نجی اللہ بن گیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا, کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا. آج کوئی مسلمان حضرت آدم کو رضی اللہ نہیں کہتا, حضرت نوح کو رضی اللہ نہیں کہتا, حضرت ابراہیم کو رضی اللہ نہیں کہتا. حضرت آدم کا نام ہو علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. اب یہ علیہ السلام بنے کیسے؟ ہمارے نبی کے پسینے کے صدقے سے. فیصلہ گھر جا کے کرنا, جو پسینے سے بنے وہ علیہ السلام, جو خون سے بنے وہ رضی اللہ کے. جن کا خون نبی کا خون.
جن کا خون نبی کا اپنا خون، دموں کا دم میں، جسموں کا جسم میں، لحموں کا لحم میں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا، تو پھر وہ رضی اللہ نہیں ہو سکتے. تو جو ہے صاحبان 12 پردوں سے میرے نور کا باہر آنا تھا. یہ طیب اور طاہر دریاؤں میں در زہو سے در کرم، جویدی در کرم سے در تقوی، در تقوی در جود، در جود سے در سخا، در سخا سے در عطا، در عطا سے رحمت، در رحمت سے در شفاعت، در شفاعت در حسن. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. صلب آدم میں. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے. جاہل ہے وہ مسلمان جو یہ عقیدہ دیتا کہ باپ دادا مسلمان نہیں تھے. خدا قرآن میں کہتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. او میرا سید، میرا سردار نبی، مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم تم مرسلین میں سے ہے، کافرین میں سے نہیں ہے. انک لمن المرسلین، تم مرسلین میں سے ہے. صلب آدم میں رسول کہتے ہیں ہمارے نور کا آنا تھا. صلب آدم سے صلب شیس میں آیا، صلب شیس سے صلب انوش میں آیا، صلب انوش سے صلب کنان میں آیا، صلب کنان سے صلب مقداد میں آیا، صلب مقداد سے صلب بحر میں آیا، صلب بحر سے صلب لوی میں آیا، صلب لوی سے صلب غاب میں آیا، صلب غاب سے صلب قالب میں آیا، صلب قالب سے فہر میں آیا، صلب لاہب سے صلب قاد میں آیا، صلب قاب سے زید میں آیا، صلب زید صلب قدار میں آیا، صلب قدار صلب عدنان میں آیا، صلب عدنان صلب ماد میں آیا، صلب ماد صلب مدرکہ میں آیا، صلب مدرکہ صلب خزیمہ میں آیا، صلب خزیمہ صلب کنانہ میں آیا، صلب کنانہ صلب نظر میں آیا، صلب نظر صلب مالک میں آیا، صلب مالک صلب غاب میں آیا، صلب قاہب سے صلب اسد میں آیا، صلب اسد صلب عبد مناف میں آیا، صلب عبد مناف سے صلب ہاشم میں آیا، صلب ہاشم سے صلب عبد المطلب میں آیا. صلب عبد المطلب اس نور کا آنا تھا، دو برابر حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک صلب عبداللہ میں چلا گیا، ایک صلب ابو طالب میں چلا گیا. جو صلب عبداللہ میں گیا محمد رسول اللہ بن گیا، جو صلب ابو طالب میں علی ولی اللہ بن. جی ہاں، معصوم سے سوال کیا گیا کہ مولا آپ توحید کے کہاں رہتے تھے؟ فرمایا ہم توحید کی اندیت میں رہتے تھے. بڑا خوبصورت سفر ہوا، تو میں چاہتا ہوں کہ نتیجہ بھی اتنا ہی خوبصورت ہونا چاہیے. فرمایا ہم توحید کی اندیت میں رہتے تھے. علم الکلام جاننے والے علم الکلام کی کتاب ممبر پہ لے کے آئیں دیکھتے ہیں کہ قربت کی منزلیں کتنی ہوتی ہیں. بات تھوڑی مشکل ہے، لیکن جہاں آپ نے اتنی محبت کی ہے اس معاملے میں ساتھ دیجئے گا. کتنی منزلیں ہوتی ہیں سرکار؟ منزلیں ہوتی ہیں 4: قرب، دن، لدن، اندیت. علم الکلام کہتا ہے کہ کسی انسان کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے 4 منزلیں ہیں: قرب، دن، لدن، اندیت. قرب کیا ہے؟ یہ سارا مجمع میری گفتگو سن رہا ہے، آپ میرے قریب ہیں، سارے قرب نہیں. قرب کون ہے؟ یہ جو احباب میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، یہ میرا قرب ہے. اس لیے کہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا کوئی نہیں. ٹھیک ہو؟ پیچھے سے کوئی صاحب اگر مجھ تک آنا چاہے، وہ کسی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا، کسی کے بازو پہ رکھے گا، وہ لوگوں سے ہوتا ہوا مجھ تک پہنچے گا. اگر قبلہ بادشاہ شیرازی صاحب مجھ تک آنا چاہیں تو یہ سیدھے بغیر کسی وسیلے کے مجھ تک آ جائیں. جن دو کے درمیان وسیلہ کوئی نہ ہو وہ قرب ہوتا ہے. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ میرے نبی کے قربا سے محبت کرو، ان سے محبت کرو جو نبی کے اتنے قریب ہیں کہ ان کی اور نبی کے درمیان وسیلہ کوئی نہیں ہے. اب میرا خیال ہے اگر کسی بندے نے قرب ڈھونڈنا ہو تو چادر سے اچھی مثال کوئی نہیں. چادر میں وہ اتنا قرب ہو گئے تھے کہ فرشتے نے بھی کہہ دیا وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَاءِ، یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ آواز آئی ہم فاطمہ تو وَعَبُوهَا وَبَعْلُوهَا وَبَنُوهَا. ایک سیدہ کا باپ، ایک سیدہ کا شوہر، 2 سیدہ کے بیٹے. میرے اللہ رسول کلام تو نہیں جانتا تو کون جانتا ہے؟ تعارف بڑی کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے. آپ یہ کیوں نہیں کہتے ایک نبی ہے، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کا داماد ہے، 2 نبی کے نواسے ہیں؟ تعارف علی کے ذریعے سے کیوں نہیں ہوا؟ تعارف حسنین کے ذریعے سے کیوں نہیں ہوا؟ فرمایا میں تعارف کروا سکتا تھا اگر سوال کرنے والا فرش کا ہوتا. سوال کرنے والا ہے عرش کا. عرش میں یہ خاندان پہچانا ہی بطول کے نام پہ جا. ہم فاطمہ تو ہم فاطمہ تو. اللہم صلی علی محمد وعلیہ
اور رسول نے خدا نے کہا کہ کیونکہ آج میں نے سیدہ کے ذریعے سے تعارف اس لیے کروایا، اہل سنت بھائیوں کے لیے پیغام کہ آج ہو رہا ہے اہل بیت کا تعارف۔ میں شروع کروں گا زہرا کے نام سے، سیدہ کا باپ، سیدہ کا شوہر، سیدہ کے بیٹے۔ اگلا جملہ میں بلندی پہ جا کے لگا خدا نے کہا میں سیدہ کے ذریعے سے تعارف کروا کے تمہیں منوا رہا ہوں کہ اہل بیت نبی کے رشتہ داروں کا نہیں، بطول کے رشتہ داروں کا۔ اب جس نے بھی اہل بیت میں آنا ہو شرط یہ ہے کہ اس کا تعلق بطول سے ہونا چاہیے، سیدہ سے ہونا چاہیے۔ اور خدا نے اہل بیت کا فرق سمجھا دیا، جو چادر کے نیچے تھے وہ بیت تھے، جو باہر تھا وہ حرم تھا۔ ٹھیک، آج بھی جس پہ چادر ہے وہ بیت اللہ ہے، جو باہر ہے وہ حرم ہے۔ حرم بیت نہیں، حرم کی عزت ہی بیت کی وجہ سے ہے، بیت کا حرم۔ ان کا تعارف ہی اس لیے ہے کہ یہ بیت کا حرم ہے۔ تو یہ ہے قرب، بس یہ مثال سنیے گا اور اسی پہ گفتگو ختم۔ قرب یعنی کہ یہ دو، درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ اس سے اگلی منزل کون سی ہے سرکار؟ دنو۔ دنو کسے کہتے ہیں؟ خدا سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے یہ ان کی مقام دنو پہ ہوگا، ہاتھ اٹھائیں گے اور پھل ہاتھ میں آ جائے گا۔ اس کا مطلب کہ جو ہاتھ تک پہنچے اسے دنو کہتے ہیں۔ اس لیے خدا نے قرآن میں کہا کہ میرا حبیب معراج کی رات مقام دنو پہ آ گیا تھا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرا حبیب واجب الاحترام قبلہ شریف لے، بس اسی بات پہ جو بات آپ تک پہنچانی گفتگو ختم ہو گئی سرکار، اسی کو وصول کیجئے گا اور دعا دے دیجئے گا۔ دنو جہاں تک ہاتھ پہنچے۔ لدن کیا ہے؟ مشکل گفتگو ہے لیکن بہت داد آپ کو کہ آپ نے احسن طریقے سے گفتگو کو سماعت کیا۔ قرب یہ فاصلہ جن کے درمیان کوئی نہ ہو۔ بولیے گا نا تھوڑا سرکار میرے ساتھ؟ دنو وہ یعنی کہ جو مائک ہے نا جی، یہ میرا قرب بھی ہے، دنو بھی ہے۔ شرائی صاحب میرا قرب ہے، دنو نہیں، ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ اس کی اور میرے درمیان تیسرا بھی کوئی نہیں، ہاتھ لگا کے چھو بھی سکتا ہوں۔ قرب بھی ہے، دنو بھی ہے۔ اس سے اگلے جو منزل ہے اسے کہتے ہیں لدن۔ یہ جو میرے بدن کا لباس ہے یہ قرب بھی ہے، دنو بھی ہے، لدن بھی ہے۔ لدن اس لیے ہے کہ یہ میرے جسم کے ساتھ ہے، میں نہیں۔ یہ میرے جسم کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے لیکن میری ذات نہیں۔ اب اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ رومال ہے، اگر میں اپنا ہاتھ چھپاؤں تو اس رومال کو دو تہیں ہیں، ایک وہ جس نے آپ کی نظروں کو روکا ہوا ہے، ایک یہ ہے جس نے ہاتھ کو چھپایا ہوا ہے۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ نہیں۔ شاید اسی لیے جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے۔ اس سے اگلی ہے اندیت، اور یہ 14 توحید کی اندیت میں رہتے ہیں۔ اندیت کیا ہے؟ یہ جو مجلس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ گفتگو کہاں سے آ رہی ہے؟ میں دیکھ کے تو نہیں پڑھ رہا، کہیں سے سن کے تو نہیں پڑھ رہا۔ یہ گفتگو، یہ باتیں، یہ لفظ کہاں ہیں؟ یہ میرے اندر ہے، یہ میری اندیت میں ہے، یہ میرے اندر ہے، یہ میرے اندر ہے۔ میں چاہتا ہوں اگلا لفظ یہ کہوں، میں ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگلا لفظ یہ کہوں گا اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ میری مشیت کے تابع ہیں، میرے ارادے کے تابع ہیں۔ میں صرف ارادہ کرتا ہوں، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا سائنسدان لے کے آؤ، وہ میرے خون کے خلیے دیکھ لے گا، وہ میری ہڈیوں کی تہیں دیکھ لے گا، وہ میرے جسم کا ایک ایک ذرہ چھان سکتا ہے، لیکن وہ جتنی مرضی بڑی ہیوی مشینری لگا دے، وہ میرے جسم کے اندر سے میرے لفظ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ یہ میرے لفظ کہاں ہے؟ یہ میرے اندر ہے۔ اندر ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اس کا مطلب جو اندیت ہوتی ہے وہ حقیقت میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ میں صرف ارادہ کرتا ہوں، یہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ خدا نے کہا یہ 14 اندیت میں ہے، میں ارادہ کرتا ہوں یہ ظاہر ہو جاتا۔ ارادہ ہوا اور یہ ظاہر ہوا۔ اس نے ارادہ چاہا، اس کا ارادہ تھا کہ میری حمد ہو تو یہ محمد ہوئے، ارادہ تھا کہ میری عظمت ہو تو یہ علی ہوئے۔
ज़माना हुस्न देखे तो ये हसन हुए, ज़माना करीमी देखे तो ये हुसैन हुए। मुकद्दर और नसीब वाला वो शख्स है जिसे आले पैगंबर की मोहब्बत मिल गई, अहले बैत का प्यार नसीब हो गया। मजलिस शबीर में आते, अगर आप अहले सुन्नत हैं, आप अहले हदीस हैं, आप मजलिस हुसैन में आए, आप हमारे मेहमान नहीं, आप मेहमान हैं हुसैन इब्न अली के। और मेहमान की खिदमत करना हुसैन से ज्यादा कौन जानता है। ये घर है कातिल को शरबत पिलाने वाला। ये वो है कि इसने आखिरी वक्त में आए हुए हुर को कहा था, हुर तो उस वक्त आया जब मेरे खैमे में पानी नहीं है, लेकिन हुर हुसैन वादा करता है थोड़ी देर के बाद जब तेरी आंख खुलेगी रसूल के हाथ पे कौसर का जाम होगा। जितने आए हैं सिर्फ इसलिए आए हैं, जमीन पे आके इसलिए बैठ गए कि आइए सादात के घर में पुरसा है। ये घर लुटने के काबिल था नहीं और लुट गया। थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, गरीबों की बात गरीब बन के सुनेंगे, शरीफों का तज़किरा शरीफ बन के सुनेंगे। दिल को तकलीफ होगी, चार आंसू आएंगे। ये आंसू तेरी और मेरी आकबत के लिए काफी हैं, क्योंकि ये आंसू रुखसार पे नहीं गिरते, ज़हरा के रुमाल में गिरते हैं। मजलिस तमाम होती है, वो हुसैन की माँ सीधी करबला जाती है, रो कहती उठ हुसैन, मैं तेरे जख्मों की मरहम लेके आई हूं। गलत कहा है जिसने जो कहा है कि ये बद्दुआ है इसलिए रोते, ये बद्दुआ नहीं, ये नबी की बेटी की दुआ है। उसने कहा था काश कोई मेरे हुसैन को रोए, क्योंकि ये वो गरीब है जिसकी लाश पे सगी बहनों को रोने नहीं दिया गया, जिसकी लाश पे उसकी बहनें नहीं रोई। मैं सादात व गैर सादात एक दुआ करूंगा, मुसाहिब पढ़ने का वक्त ही नहीं, किबला तशरीफ लाए, वक्त तमाम हो गया है, मजलिस को जल्दी इख्तिताम भी होना है। दुआ करो, मिल के आमीन कहो, मेरा अल्लाह तुम्हें 7 भी बेटे दे, एक बेटी जरूर दे। बेटे जगीरों के वारिस होते हैं, बेटियां जनाजों की वारिस होती हैं। बाप जितनी मर्जी जगीरें छोड़ के चला जाए और शराजी बादशाह बेटे 7 हों, जनाजे में बैठ के रोते नहीं। बेटी एक भी हो, प्रदेश में रहती हो। आपके मुआशरे की बात करने लगा, मुसाहिब पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं, मुआशरे की बात करता हूं। बेटी प्रदेश में रहती हो, अल्लाह ना करे बाप मर जाए, इतला देने वाला नहीं बताता तेरा बाप मर गया, इतला देने वाला कहता तेरे बाप की तबीयत खराब है। लोग कहते हैं बता दे मर गया, वो कहता ना ना ना, इसने सफर करना है, ये दूर से आएगी, ये रास्ते में मर जाएगी, इसे ना बताना तुम्हारा बाप मर गया है। बेटी शिया की हो या सुन्नी की, मैं मुसाहिब नहीं, मैं तो तेरे माशरे की बात कर रहा हूं। बेटियों को बाप की मौत की खबर नहीं दी जाती। अब हम पे सवाल कर, तुम क्यों रोते हो जिनको हम रोने के लिए आए हैं। 70 कदम के फासले पे 3 सगी बहनें सर पे कुरान रख के कातिल से कहती रही ना मार, 3 दिन का प्यासा, ना मार, अल्लाह राज। बस इतना ही और मैंने पढ़, ये आंसू आ गए, 2 आंसू और आ जाए। बेटी परदेश में रहती हो, पे के घर में मौत हो, शायद साहब आप गवाही देंगे, जितने आप बैठे हैं आप गवाही देंगे। अक्सर लोग, मैंने खुद देखा, अक्सर लोग जनाजा पढ़ के चले जाते हैं, कुछ अगले दिन कुल के बाद चले जाते हैं। नहीं जाती तो उस घर से बहन और बेटी नहीं जाती, अपने बच्चे तैयार करके हवाले कर देती है, करके कहती है मेरे बच्चों का ख्याल रखना। औरतें पूछती तूने अपने घर नहीं जाना, वो कहती कैसे जाऊं, अभी मेरे भाई का चेहलम नहीं हुआ, मैं चेहलम तक बैठूंगी, लोग आएंगे ताजियत के लिए, मैं ना होंगी, लोग कहेंगे अच्छी बहन थी, 40 दिन भी नहीं भाई के जनाजे के बाद बैठ सकी, मैं 40 दिन इंतजार करूंगी। ऐसा होता ये नहीं होता, 40 दिन तक बहनें भाई का दरवाजा नहीं छोड़ती। मेरे सामने सरकार अब्बास के अलम की शबी है, क्या कहने हुसैन तेरी बहनों के 11 मुहर्रम को बदे हुए हाथों के साथ हुसैन की लाश पे आई, रो के कहती हुसैन मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तेरा चेहलम करबला में करती। हुसैन उम्मत रस्सियां लेके आ गई है, हुसैन ज़ैनब करबला छोड़ के जा रही है, हुसैन मेरी हसरत है, मैं तेरा एक चेहलम जरूर आके करूंगी। उस वक्त आवाज दे के बीबी ने कहा हुसैन जाने से पहले मैं चाहती हूँ एक मर्तबा तुझे देखो। हुसैन मुझे
مجھے آواز دے. کہیں سے جب آواز نہ آئی, بی بی نے کہا میں بہن ہو کے بلا رہی ہوں, مجھے آواز دے. ایک ٹوٹی ہوئی تلواروں اور تیروں کے پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی, علیہ علیہ یا بنت محمد, اور نبی کی بیٹی ادھر آ, تیرا حسین یہاں ہے. بی بی کے ہاتھ بدے ہوئے تھے, ہاتھ کھلے ہوتے تو بی بی پتھر ہٹاتی. غلط پڑوں بی بی کا مجرم بنو. بی بی روتی روتی زمین میں بیٹھی, اپنی کوہنیوں کے ساتھ پتھر ہٹائے. پتھر ہٹاتے ہٹاتے علی کی بیٹی کی نظر حسین کی لاش پہ پڑی. حسین کا سر نظر نہیں آیا. بی بی رو کے کہتی اینا اینا راس الحسین, حسین تیرا سر کہاں ہے؟ آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ, مجھے بتا تیرا برقع کہاں گیا, تیری چادر کہاں گئی. اللہ لعنت ظالمین و سیعلم اللہ